إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال الله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، سلام ہو ان کی اتباع کرنے والوں پر، اور خصوصاً اللہ کی انگینت رحمتیں، انگینت برکتیں اور بے شمار سلامتیاں ہو ہمارے آقا، ہمارے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، اور سلام ہو آپ کی اتباع کرنے والی امت پر۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین نے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور آپ کو سارے انسانیت کے لیے ہادی، رہنما و رہبر کی حیثیت سے انسانوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ چنانچہ آپ کی اتباع ساری انسانیت پر واجب ہے، فرض ہے۔ جو لوگ آپ کی اتباع کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، آپ پر ایمان لائیں گے، وہ جنت میں انشاءاللہ داخل ہوں گے، اور جو آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع سے منہ موڑیں گے وہ کفر کی موت مریں گے اور وہ جنت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ اب چونکہ یہ مہینہ ربیع الاول کا چل رہا ہے، لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ رسول اللہ کی محبت کا صرف محض دم بھر دینے سے نجات مل جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا، یہ خواب خیالی کی باتیں ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ نسبت رسول اللہ کی طرف کر لینے سے نجات مل جائے گی، اگر یہ سوچ کے بیٹھے ہیں تب بھی درست نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ضروری ہے کہ آقا علیہ السلام کی محبت کا تقاضا پورا کیا جائے، اور اس کا تقاضا ہے آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت۔ محبت رسول کا تقاضا ہی اطاعت رسول ہے، اتباع رسول ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر اطاعت کا حق ادا نہیں ہوگا، اتباع رسول کا حق ادا نہیں ہوگا، رسول اللہ پر ایمان لانے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنی مرضی سے یا اپنی منطق سے یا اپنی لاجک سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ خود اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہیں، اور آپ کے صحابہ اکرام کی باتیں ہیں، ان کا طریقہ ہے، ان کی زندگی کا وتیرہ ہے۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسی کی روشنی میں بات کر رہا ہوں اس ممبر سے، کیونکہ یہ ممبر بھی رسول اللہ کا ہے۔ مجھے حق نہیں ہے اس ممبر پر چڑھ کر کے اپنی مرضی سے، اپنی منطق سے کچھ کہنے کا، اور یہ حق مجھے ہی نہیں بلکہ کسی کو بھی نہیں ہے۔
پوری انسانیت میں یہ حق کسی کو نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کا ممبر کا استعمال کرے اور رسول اللہ کے ممبر سے اپنی مرضی کی باتیں کریں، اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی مرضی کی باتیں کرے۔ یہ حق کسی کو حاصل نہیں ہے، کسی کے باپ کا ممبر نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا ممبر ہے۔ یہاں سے بات ہوگی تو صرف رسول اللہ کی بات ہوگی، اللہ اس کے رسول کی بات ہوگی، اور کسی کی بات یہاں سے نہیں ہو سکتی ہے، کسی کو حق اس بات کا نہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ مگر افسوس لوگوں نے اللہ کی مسجدوں کو غیر اللہ کے قصیدے پڑھنے کے لیے استعمال کر لیا، لوگوں نے رسول اللہ کے ممبر کو غیروں کی تعلیمات کے پھیلانے کا ذریعہ بنا لیا۔ یہ دونوں باتیں غداری کی ہے، غلط ہے، لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے۔ اس ممبر پر چڑھے تو اللہ سے ڈرنے کے ساتھ تقوی کی زندگی گزارنی چاہیے، ان کو ڈرنا چاہیے۔ اب آئیے میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں جو اللہ اس کے رسول کی ہے، اور وہ کتنی اہم باتیں ہیں جس کے ذریعے سے آپ سننے کے بعد اندازہ لگا لیں گے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اللہ نے کیا کہا، رسول اللہ نے کیا کہا، اور لوگ کیا کر رہے ہیں۔ آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جناب محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کس حیثیت سے مبعوث فرمایا۔ آپ سورۃ الاعراف پڑھیں گے، سورۃ الاعراف میں رب العالمین کی آیت کریمہ آپ کو ملتی ہے، قل یا ایھا الرسول، رسول اللہ لوگوں سے آپ کیا کہیے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ یہاں اصل میں خطاب ہے اپنے حبیب سے۔ جہاں پر بھی قرآن میں قل آتا ہے، قل کا خطاب ہوتا ہے ایھا الرسول سے، یعنی رسول اللہ سے خطاب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم سے نہیں بات کرتے ہیں قل کہہ کر کے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں قل کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، میرے نبی، میرے حبیب، میں تم سے بات کر رہا ہوں اور آپ لوگوں سے کہہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بیچ میں رکھتے ہیں اور انسانوں سے یا مومنوں سے جس سے ان کو بات کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو، ان سے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، کافروں سے بھی بات کرواتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون بھی آیا قرآن میں۔ قل جہاں آتا ہے تو وہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے نبی آپ بات کیجئے ان لوگوں سے، آپ ان کو بات کیجئے، ان کو بولیے۔ تو قل یہ معنی میں آتا ہے، قل۔ تو ہم سے نہیں بات کر رہے ہوتے اللہ تعالیٰ، خطاب ہم سے نہیں کر رہے ہوتے، ہماری اوقات نہیں ہے کہ اللہ ہم سے بات کریں گے۔ اللہ بات کرتے ہیں اپنے چنندہ، اپنے منتخب شدہ، محترم، محبوب رسول سے اللہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ قل، میرے حبیب، میرے محبوب رسول، تو لوگوں کو بول دے۔ تو یہاں پر بھی سورۃ الاعراف میں اللہ نے یہی بات رسول اللہ کی زبان سے پورے ہیومن بینگز سے کہلوا دی، آل ہیومینٹی سے، اور کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ میرے محبوب، آپ پوری ہول ہیومینٹی سے، پوری مانو جاتی سے، پوری انسانیت سے کہہ دیجئے، آدم سے لے کے قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے انسان، آپ سب سے کہہ دیجئے، قل یا ایھا الناس، انسانوں سے کہہ دیجئے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا پیغمبر بنا کر کے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، کس اللہ کا میں نمائندہ ہوں جانتے ہو لوگوں؟ وہ کائنات کا پیدا کرنے والا، کرتا دھرتا، ودھاتا، پرماتما، جس نے سارے سنسار کو پیدا کیا ہے، جو رچائتا ہے پورے سنسار کا، جو پورے سرشٹی کا سرشٹی کرتا ہے، جو ودھاتا ہے، جو پرماتما ہے، جو اللہ ہے۔ میں اس اللہ کا بھیجا ہوا تمہاری جانب، اس کا بھیجا ہوا پیغمبر تم سب کے لیے بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، سب انسانوں کے لیے، جس کی حکومت، جس کی گورننس، جس کا اقتدار، جس کا پاور، لہو ملک السماوات والارض، ساتوں آسمانوں میں اور زمین میں جس کی قدرت ہے، جس کے اقتدار ہیں، جس کی بادشاہت ہے، جس کا ملک ہے، پوری کائنات میں ساتوں آسمان بھی اسی کی جاگیر ہے، پوری زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور میں اس کا بھیجا ہوا پیغمبر تمہارے بیچ میں آیا ہوں، تم سب کو سمجھانے اور اس کی طرف بلانے۔ تو یہ حیثیت اللہ نے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمائی، پورے ہیومینٹی کے لیے یہ پیغمبر بن کر کے آئے ہیں۔ ان کی اطاعت پورے جناتوں اور انسانوں پر لازم ہے۔ یہ بات جنات سمجھ گئے تھے اور اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے قرآن مقدس میں، سورہ احقاف میں ہے، سورہ جن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ نقلا کی وادی میں محمد رسول اللہ قرآن کی قرأت کر کے صحابہ اکرام کو نماز پڑھا رہے تھے اور نماز میں قرآن کی قرأت کر رہے تھے۔ تو ہوا کیا، ایک جنوں کا وفد وہاں آیا، کہیں جا رہے تھے جنات، ان کا ایک قافلہ جا رہا تھا جناتوں کا، تو وہ اس نخلا کی وادی میں، جنگلی بیابان میں ایک کھجوروں کے جھاڑوں کی وادی کو نخلا کہا جاتا ہے، وادی نخلا میں جہاں کھجوروں کے درخت ہوتے ہیں، تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور جنات وہاں سے گزر رہے تھے ایک جماعت کی شکل میں، جتھے کی شکل میں۔ تو وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی قرأت کو سن کے رک گئے۔ رکنے کے بعد ایک دوسرے سے بات کرنے لگے، چپ، قالوا انصتوا، ایک دوسرے کو کہہ رہے سنو، چپ رہو۔ اور جب پورا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکے تو ولوا الی قومہم منذرین، تو سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں ولوا الی قومہم منذرین، تو پھر وہ لوگ وہاں سے جب پلٹے اپنی قوم کی طرف، وہ جتھا جناتوں کا، تو ڈرانے والے بن کر کے خود ڈر گئے، قرآن سننے کے بعد خود ڈر گئے، دہل گئے، ان کے دلوں میں قرآن اتر گیا رسول اللہ کی زبان مبارک سے سننے کے بعد، ان کے جی پگھل گئے، پسیج گئے، اور وہ جب اپنے قوم کی طرف پلٹے تو وہ ایمان سے بھرے ہوئے تھے، وہ جنات، وہ جتھا پورا کا پورا جو سنے تھے قرآن، وہ ایمان سے بھرے ہوئے، ان کے دل دہلے ہوئے ہیں، وہ اللہ پر ایمان اور یقین کامل لا چکے، رسول اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی، اور وہ اپنی قوم میں اب ڈرانے والے بن کے پلٹے۔ اللہ اس کی خبر دے رہے ہیں آپ کو، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، اور جا کے کیا کہتے ہیں، قالوا یا قومنا، اور اپنی قوم سے کہتے یا قومنا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا، ہم نے ایک قرآن سنا ہے، یہ سورہ جن میں ہے، اور یہاں کہتے یا قومنا اِنَّا سَمِعْنَا کِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ، اور یہاں سورہ احقاف میں اللہ خبر دے رہے ہیں کہ جا کے کہتے ہیں ہم نے سنا ہے محمد رسول اللہ سے ایک کتاب جو نازل ہوئی ہے موسیٰ کے بعد، ہم نے ایک اور کتاب ابھی ہم سن کے آ رہے ہیں، اپنے لوگوں کو، اپنے جناتوں کو بول رہے ہیں جا کر کے، ہم ایک کتاب اب سن کے آ رہے ہیں جو موسیٰ کے بعد اب ہم کو وہ سنائی دی ہے وہ باتیں، کیونکہ ان کی عمریں لمبی لمبی بھی ہوتی ہے جناتوں کی، جنات ہزاروں برس بھی جیتے ہیں، کسی کی عمر 2,000 سال کی ہے، کسی کی 500 سال بھی ہے، 1000 سال بھی ہے، 2000 سال بھی ہے، بڑے بوڑھے ہو کے جیتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کچھ جنات بھی زندہ ہو، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، اب تک وہ بوڑھے زندہ بھی ہو سکتے ہیں، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے یا نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن ان کی عمریں بہت لمبی بھی ہوتی ہیں۔ تو وہ یا تو اس بنیاد پر کہہ رہے ہوں گے، یا پھر یہ کہہ رہے ہوں گے کہ جو ان کے بوڑھے ان کو ذکر کر رہے تھے تورات کا، انجیل کا، پھر وہ ان کو معلوم تھا تورات انجیل کی تعلیمات یہ ہیں، اور وہ جب اب رسول اللہ سے سنے قرآن کی شکل میں تو وہی بات اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے موسیٰ کے بعد ایک کتاب اب دیکھ رہے ہیں جو اسی کی طرز پر اتری ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو اس کی تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے قوم میں گئے تو رسول اللہ پر ایمان لائے۔ میں مختصر بات کو کر رہا ہوں، زیادہ لمبا نہیں کر سکتا، تو سمجھتے چلے جائیے۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے وہ کتاب سنی، یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، جو ہدایت کر رہی ہے، حق کی طرف بلا رہی ہے، صراط مستقیم کی طرف رہبری ہماری کر رہی ہے وہ کتاب، تو ہم آمنا، ہم اس پر ایمان لائے۔ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، اور اپنی قوم سے کہتے ہیں یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ۔ یہ ہے محمد رسول اللہ کی عظمت جناتوں کے دل میں جو بیٹھ گئی تھی۔ تو اپنی قوم کے لوگوں سے کیا کہہ رہے وہ جنات، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہمارے قوم کے لوگوں تم بھی اس اللہ کے داعی پر ایمان لاؤ۔ کس داعی پر؟ کس کا ذکر یہاں کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ تم اس داعی پر ایمان لاؤ، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ، تم اس کی دعوت کو قبول کرو، اجیبوا داعی اللہ، اس کی دعوت قبول کرو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ۔ جنات بھی ایمان لائے،
اس کے بعد رسول اللہ نے کئی مرتبہ جناتوں کے اندر تبلیغ کی ہے جا کر کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کئی مرتبہ تشریف لے گئے آپ ان کی وادیوں میں جناتوں کی, کیونکہ خود جنات رسول اللہ کے پاس آتے تھے, گزارش کرتے تھے. وہی جنات جو یہ نخلا کی وادی میں آپ سے قرآن سنے اور مبلغ بن کے گئے, رسول اللہ کے مبلغ بن گئے, تبلیغ کرنے کے لیے اپنی قوم میں گئے. اور یہاں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ احقاف میں اور سورہ جن میں, اللہ اس کی خبر دے رہے ہیں آپ کو. وہ جا کے اپنے جناتوں میں تبلیغ کیے, اپنے لوگوں کو ایمان کی دعوت دیے, رسول اللہ پر ایمان لانے کی ترغیب دلائے. اس کے بعد رسول اللہ کے پاس پلٹ کے آتے تھے وہ جنات, گزارش کرتے تھے کہ ہمارے سردار, ہمارے آقا, آپ انسانوں کے بیچ میں ہی تبلیغ کر رہے ہیں, آپ ہمارے بیچ میں بھی آئیے, ہمارے ساتھ آپ چلیے, ہماری قوم کو بھی آپ ترغیب دیجئے, نیکی کا حکم دیجئے, آپ پر جو اترتا آپ ان کو سنائیے, کیونکہ ہم ان کو بھی مومن بنا دیے, ایمان کی دعوت دیے ہیں, وہ بھی ایمان لائے ہیں آپ کے اوپر, تو آپ ان کو بھی, ان کا بھی تزکیہ نفس کیجئے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس رات کے وقت اٹھ کے اندھیرے میں اکیلے تنہا وادی میں جاتے تھے جناتوں کی, وادی جن میں, اور وادی جن میں جا کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ کرتے تھے اللہ کے دین کی, ان کو سمجھاتے تھے اللہ کا دین کیا ہے, تزکیہ کرتے تھے ان کا. اور یہ چھپ کے کرتے تھے, اللہ کے رسول انسانوں کو نہیں معلوم ہونے دیتے تھے, صحابہ کو نہیں معلوم تھا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں, امام عماد الدین حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے, عماد الدین کون؟ حافظ عماد الدین ابن کثیر علیہ رحمہ, وہ اپنی کتاب میں وہ یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ رات میں بیدار تھے اور باہر تھے, اچانک رسول اللہ کو دیکھے کہ اندھیرے رات میں رسول اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے ہیں, تو یہ بھی دبے پاؤں پیچھے پیچھے آ گئے رسول اللہ کے. رسول اللہ نے ان کو دیکھ لیا, عبداللہ کو پکڑ لیا, کہا تھا عبداللہ, رسول اللہ نے کہا عبداللہ تو میرے پیچھے کیوں لگ گیا؟ تو کہتے ہیں رسول اللہ مجھے بھی آپ ساتھ لے چلیے, اب کہاں جا رہے ہیں رات میں؟ تو رسول اللہ نے کہا تو اب آ ہی گیا اتنی دور تک تو چل, ساتھ لے لیے. ایک ٹیلے پر, پتھر پر جو وادی جن میں پہنچے تو رسول اللہ نے وہاں اپنے ہاتھ سے ایک دائرہ بنا دیا اور کہا عبداللہ اس دائرے کے باہر نہیں نکلنا, جو میں دائرہ کھینچ دیا ہوں بس تو اسی کے اندر بیٹھے رہنا, یہاں سے باہر نہیں نکلنا, چونکہ تو خطرے کے جگہ آ گیا ہے جہاں انسانوں کے لیے خطرہ ہے. اور وہ کیوں بولے رسول اللہ؟ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے. جناتوں اور انسانوں کی دوستی کبھی نہیں ہو سکتی, وہ ایک الگ جنسی ہے, آپ ایک الگ جنسی ہو. یہ بات اور ہے کہ آپ کی نیکی کی وجہ سے وہ آپ کی عزت کریں گے, یا ان کی نیکی کی وجہ سے آپ ان کی عزت کرو گے, یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ اللہ پر, رسول اللہ پر ایمان لائے. جس طرح میں اس ممبر سے ان اچھے جناتوں کی تعریف کر رہا ہوں کہ وہ بہت اچھے لوگ تھے, رسول اللہ پر ایمان لائے, تو عزت تو آپ کر سکتے ہیں ان کی, اور وہ بھی آپ کی کر سکتے ہیں, لیکن یاد رکھ لو جنسی کے اعتبار سے آپ کا اور ان کا میل ملاپ ممکن نہیں ہے. آپ کی جنسی الگ ہے, ان کی جنسی الگ ہے, وہ آپ سے اور ہم سے, انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے تھے. تو کچھ تعصب اور عصبیت کا ہونا بھی فطری بات ہے, کچھ تعصب ہونا آپ کے خلاف ان کو, کیونکہ ان کے بوڑھے نے آپ سے دشمنی کی ہے. جناتوں کے بڑے بوڑھے نے, وہی عزازیل انہی کا بوڑھا تھا, وہ جو نافرمان بن کے نکل گیا ہے اللہ کا, شیطان بن گیا ہے, وہ انہی کی جنسی کا بوڑھا ہے. تو تعصب کا ہونا فطری بات ہے. آدم سے اور آدم کی اولاد سے عصبیت پہلے وہ جناتوں کو ہوئی ہے, تو وہ عصبیت, قومی عصبیت اگر باقی ہو تو آپ کے لیے خطرہ بن جائیں گے وہ لوگ. اگر ان کے دل میں وہ چیز آ جائے, آپ کے خلاف تعصب آ جائے, تو آپ کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات اپنے شاگرد سے, اپنے صحابی سے, عبداللہ بن مسعود سے کہی کہ دائرے کے باہر مت نکل, یہ خطرے کی جگہ تو آ گیا ہے. یعنی اپنے لیے مناسب نہیں تھی تم لوگوں کے لیے. مجھے تو بلاتے ہیں یہ لوگ, مجھے تو اللہ نے منتخب کیا ان کے لیے بھی, میں تو تمہارے لیے بھی رسول ہوں تو ان کے لیے بھی رسول ہوں. میری تو تکریم کریں گے لیکن تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, اس کی کوئی گارنٹی ہے کیا؟ تمہارے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے, گارنٹی نہیں ہے. تو کہا وہ صحابی کو تم باہر نہیں آنا دائرے کے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں دائرے میں اس پتھر پر بیٹھا رہا, اتنے میں دیکھتا ہوں کہ کچھ ہی دیر کے اندر چاروں طرف سے بادلوں کی طرح سے کالا گھنا دھواں اٹھا, اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری وادی دھوئے سے بھر گئی. در حقیقت میں وہ جو انسانوں کو نظر نہ آنے والی مخلوق جنات تھے, جو کالے گھنگور اندھیرے کی طرح سے پورا وادی میں بھر گئے تھے, نخلا کے اندر پورے جنات جمع ہو چکے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان کو تبلیغ کی, ان کو قرآن سنایا,
سورہ رحمان کی تلاوت بھی کی ان کے سامنے اور بہت ساری باتیں ان کو سکھائی قرآن و سنت کی، حکمت کی باتیں. اس کے بعد گھر آئے. تو یہ خبر عبداللہ بن مسعود دیتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے نخلا کی وادی میں، جناتوں کو تبلیغ کرتے تھے. میں نے خود دیکھا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے، میں خود اس طرح سے ان کے پیچھے گیا تو میں نے دیکھا. تو یہ ہوا، حقیقی واقعات ہے یہ جو کتابوں میں درج ہے. تو رسول اللہ مبلغ ہیں انسانوں کے لیے بھی اور جناتوں کے لیے بھی. آپ کی اتباع، آپ کی پیروی کرنا، آپ کی اطاعت کرنا انسانوں پر بھی فرض ہے تو جناتوں پر بھی فرض ہے. میری یہ باتیں اگر جناتوں تک پہنچ رہی ہو، اطراف و اکناف میں کچھ جن اگر سن بھی رہے ہوں تو میں یہ باتیں کر رہا ہوں تو آپ بھی سمجھ لیجئے. جنوں تک بھی یہ بات پہنچ جائے تو وہ بھی سمجھ لیں، ان کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہی سردار نہیں ہیں، تمہارے بھی سردار ہیں، تمہارے لیے بھی رسول بن کر کے آئے ہیں، پیغمبر بن کے آئے ہیں. ان کی اطاعت ہم پر بھی لازم ہے، تم پر بھی لازم ہے. یہ ایک اہم بات انسانوں اور جناتوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ رسول اللہ کی اتباع اور اطاعت فرض ہے جن اور انس دونوں مخلوقات پر. ٹھیک ہے. اب رسول اللہ کی اطاعت اور اتباع کتنی اہم اور کتنی ضروری ہے، یہ ایک بات ہے. کتنی اہم ہے اور کتنی ضروری ہے، کیا اس کے بغیر کوئی چارہ ہے؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ یاد رکھ لو، محمد رسول اللہ اکیلے ہی نہیں بلکہ رسول اللہ سے پہلے عیسیٰ بن مریم، ان سے پہلے اگر پیچھے جاتے ہیں داؤد و سلیمان، ان سے پیچھے جاتے ہیں کلیم اللہ علیہ السلام، ان سے پیچھے جاتے ہیں اور پیچھے چلے جاؤ، یوسف علیہ السلام ان سے پیچھے چلے جاؤ، یعقوب علیہ السلام ان سے پیچھے جاؤ، اسماعیل و اسحاق علیہ السلام ان سے پیچھے جاؤ، ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام یا ان سے پیچھے جاؤ، ان سے پیچھے چلے جاؤ. آپ پیچھے چلے جاؤ، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور پیچھے جاؤ، نوح علیہ السلام اور پیچھے جاؤ، ادریس علیہ السلام، آدم علیہ السلام. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے نبی اپنے اپنے زمانے میں آئے ہیں، اپنے اپنے دور میں زمین پر پشت پر اترے ہیں، مبعوث ہوئے ہیں، وہ زمانے کے لوگوں پر فرض تھا ان کی اتباع کرنا. ہر نبی کے زمانے کے لوگوں پر فرض تھا اپنے زمانے کے اس نبی کی اتباع کرنا، ہر ایک پر فرض تھا. یہ بات اللہ نے سورہ نساء کے اندر بیان فرمائی. وما ارسلنا، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا، من قبلک، تیرے سے پہلے. وما ارسلنا من رسول، یہ من قبلک میں معنی کے لیے بیان کر رہا ہوں آپ کو، رسول اللہ سے پہلے جو میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء آئے ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. کس کو خطاب کر رہے ہیں یہاں پر؟ وما ارسلنا من رسول کہہ کر کے کس کو خبر دے رہے ہیں؟ پہلی خبر ہمارے حبیب محمد رسول اللہ کو دی جا رہی ہے، بذریعہ محمد رسول اللہ کے تمام جنات اور انسانوں کو خبر دی جا رہی ہے. تمام جنات اور انسانوں کو کیا خبر دی جا رہی ہے؟ وما ارسلنا من رسول، ہم نے رسولوں میں سے کسی رسول کو بھی نہیں بھیجا مگر الا لیطاع باذن اللہ، مگر ہم بھیجتے تھے ہر ایک رسول کو تو صرف اس لیے بھیجتے تھے لیطاع باذن اللہ، تاکہ اس رسول کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے اس رسول کی اطاعت کی جائے. اسی لیے ہم رسول کو بھیجتے تھے ہر ایک زمانے میں، اور اسی غرض سے بھیجے ہیں محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تمام جنات، تمام انسان کو یہی حکم ہے کہ تم سب پر فرض ہے محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنا. اور ان کی اطاعت کیا معنی رکھتی ہے، کیا مقام رکھتی ہے؟ تو اللہ نے اسی سورہ نساء کے اندر خبر دی ہے. اسی نساء کے اندر فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. رسول اللہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے بھائی؟ یہ ساری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنی منطق سے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اس ممبر سے میں اپنی منطق کی بات کروں اس کی مجھے اجازت بھی نہیں ہے، مجھے حق بھی نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا. میں تو وہی بول رہا ہوں جو اللہ اس کا رسول بول رہے ہیں. اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہر زمانے میں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کسی زمانے میں بھی ہم رسول بھیجے ہیں تو اسی لیے بھیجے تھے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی اطاعت کرنا فرض ہوگا
ہر زمانے کے انسانوں کے اوپر، جو اس زمانے کا رسول ہوگا۔ اب یہ زمانے کے رسول کون ہے؟ اس زمانے کے رسول کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے بعد کوئی اور نبی اور رسول بن سکتا تھا یا بنا ہے یا بنے گا تو وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، اس نے قرآن کا انکار کر دیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کھلا کھلا فرما دیا ہے وما محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر سے کسی ایک مرد کے بھی باپ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد کون ہے؟ محمد رسول اللہ تم میں سے کسی مرد کے، یہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد غالباً آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مگر یہ کیا ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد رسول اللہ کیا ہے؟ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ وما محمد ابا احد من رجالکم، کلیئر کر دیا اللہ نے، محمد تم میں سے کسی ایک مرد کے باپ نہیں ہے۔ ولیکن لیکن یہ کیا ہے؟ رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ اللہ کے رسول ہے اور نبوت کا اختتام کرنے والے ہیں۔ خاتم النبیین ہے، خاتم کا معنی ختم کے ہی معنی میں ہے، اختتام کے معنی میں ہی ہے۔ جیسے یہ احمدی فرقے کے جو لوگ ہیں جو غلام احمد قادیانی کی طرف نسبت کرتے ہیں، انہوں نے اس کے معنی کو جو بیان کر دیا خاتم کے، ولیکن خاتم النبیین کو انہوں نے کیا کہا؟ خاتم ختم مہر لگانے سے ہیں، نبوت کی مہر لگا کے بھیجنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ معنی بیان کیا اس کا، اور کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب مرتبہ مقام یہ ہے کہ وہ مہر لگاتے ہیں نبوت کی، تو یہ احمد قادیانی کی بھی مہر رسول اللہ ہی لگائے ہیں، یہ اس کے معنی کو بدل کے بیان کیے ہیں، تو یہ معنی نہیں ہے، یہ گمراہ کرنے والے معنی ہیں۔ معنی اختتام کے ہی ہے، خاتم کے معنی یہاں اختتام کے ہی ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، نبوت کا اختتام کرنے والے ہیں۔ اسی لیے سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے جو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کا دن وہ ہے ہم نے دین اکمل کر دیا، نعمتیں اتمم کر دی۔ رسول اللہ وہ ہے جو نعمتوں کو تمام کر دینے کے لیے آئے اور دین کو مکمل کرنے کے لیے آئے۔ جب دین مکمل، نعمتیں پوری ہو گئی تو اب کوئی نبی آنے کی ضرورت ہی باقی نہیں ہے، اسی لیے وہ خاتم النبیین اختتام کرنے والے ہیں۔ قرآن کو پورا سمجھنا پڑے گا، اور احادیث تو بے شمار ہیں، احادیث تو بے شمار ہے جو کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں بھیجا گیا ہوں تو اب قیامت ایسے ہی ہے، میرے بعد کوئی نبی بیچ میں نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے کتنی احادیث میں اس کی خبر دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے انسانوں کے لیے، پورے جنوں کے لیے آخری نبی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو آپ کی اطاعت کرنا کیا ہے؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، قرآن کہتا ہے جو محمد رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، فقد وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فقد اطاع اللہ، تو وہ اللہ ہی کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ تو یہ محمد رسول اللہ کا رتبہ، مقام، منصب ہے کہ محمد رسول اللہ کی اطاعت اور اتباع پورے جنات، پورے انسانوں پر فرض ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں پر، جناتوں پر فرض ہے، ان کی اتباع کر کے جائیں گے اللہ ہی کی اطاعت ہوگی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی بھی خبر دی، سورہ نجم آپ پڑھتے ہیں تو اللہ نے اس کی بھی خبر دی آپ کو، کیا کہا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ جو میرا نبی ہے، اللہ خیر قرآن میں سورہ نجم کے اندر 4 آیت کریمہ ہے غالباً، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ میرا نبی محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنی مرضی سے کچھ بھی بات نہیں کرتے۔ جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے حق نہیں اپنی مرضی سے کچھ بولنے کا یہاں ممبر رسول پہ آ کے، اور کسی کو بھی نہیں ہے، کسی جنات کو، کسی انسان کو حق نہیں اپنی مرضی سے بات کرنے کا اس ممبر رسول پہ آ کے۔ تو اسی طرح سے جس طرح ہم رسول اللہ کے احکام کے تابع ہیں، اللہ خبر دے رہے کہ میرا حبیب میرے حکم کے تابع ہے۔ اللہ کیا بول رہے ہیں کہ میرا محبوب، میرا حبیب محمد، وہ میرے حکم کا تابع ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے میرے حبیب، یہ اللہ گواہی دے رہے ہیں، اس کی خبر دے رہے ہیں آپ کو۔ وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی خواہش سے ایک بات بھی نہیں بولتا میرا محبوب تم کو،
کیا بولتے ہیں وہ؟ کیا بولتے ہیں پھر وہ بولتے ہیں جو وحی ہم ان پر نازل کرتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نہیں بولتے یہ مگر بولتے وہی جو ہم وحی ان پر کرتے ہیں, جو ہم وحی ان کو کر کے بتاتے ہیں کہ تم کو یہ بولنا ہے حبیب, تو وہ بولتے ہیں. تو ان کی اطاعت جب وہ اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں, وہ وہی بولتے ہیں جن کا کرنے کا حکم آسمان سے اللہ خود ان کے پاس بھیجتا ہے. تو اب ان کی باتوں کو ماننا یا ان کی اطاعت کرنا کس کی اطاعت ہوگی؟ لاجیکلی سیدھا اسی کی ہوگی جو ان کے اوپر وحی نازل کر رہا ہے. تو وہی بات کی خبر اللہ دے رہے ہیں کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جو میرے حبیب کی اطاعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی اطاعت کرتے ہیں. یہ ضروری چیز ہے, یہ یاد رکھ لیجئے. اچھا, اب وہ کس طریقے سے آپ کو کرنی ہے, کتنی پابندی اس کے اوپر ہے رسول اللہ کی اطاعت کرنے پر آپ کے اوپر؟ تمام جنات اور انسان جو یہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم رسول اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں اور آپ کی اطاعت کرتے ہیں, جو دعویٰ ہے نا ہمارا, اور دعویٰ ہم کیا کرتے ہیں؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یہ دعائیں کرتے ہیں نا, کرتے کہ نہیں کرتے؟ دعائیں کرتے ہیں نا. کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ یہ تو قرآن میں اللہ سکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ اللہ کے نیک ترین جو بندے ہیں, جو اللہ کے بہت نیک بندے ہیں, جو اللہ کے ذکر پر رہنے والے ذاکرین ہیں, ان ذاکرین کے دلوں کی صدائیں ہیں یہ جو اللہ ذکر کر رہے ہیں سورہ آل عمران کے اندر. یہ اللہ کے ذاکرین کیا ذکر کرتے ہیں اور کیا دعائیں کرتے ہیں, تو اللہ اس کا ایک حصہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. کہتے ہیں کہ ہمارے رب, ہمارے پروردگار, ہم نے ایک ندا دینے والے منادی کی ندا سنی. وہ منادی یہ ندا دے رہا ہے کہ لوگوں اللہ پر ایمان لاؤ. تو اے اللہ ہم ایمان لائے, اس کی بات سن لیے. کس کی بات سن لیے؟ کس ندا, کس منادی کی بات ہو رہی ہے بھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. تو وہ اللہ کے ذاکرین کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے ہمارے نبی محمد کی زبان سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ. فآمنا, تو پروردگار ہم ایمان لائے, ان کی بات سن لیے, ان پر ایمان لائے, ان کی بات پر ایمان لائے, اور ہم تیری ہر بات کو قبول کر لیے, تیری قرآن کو مان لیے. اننا سمعنا, ہم نے سنا منادی کو اور ایمان لائے. ہم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا. اب کیا بھیک مانگ رہے اس اللہ سے واسطہ دے کے؟ کس کا واسطہ دے رہے ہیں ذرا غور کرو, واسطہ کس کا دے رہے ہیں اللہ کو؟ فاغفر لنا ذنوبنا, تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے بولنے کے لیے کس کا واسطہ دے رہے ہیں؟ قرآن میں آپ بولتے ہیں نا واسطہ وسیلہ بالکل نہیں ہے. اگر کوئی یہ بول رہا ہے کہ واسطہ وسیلہ بالکل جائز نہیں ہے تو وہ غلط بول رہا ہے. اس میں دو طبقے ہو گئے. واسطہ وسیلہ پکڑنے کے معاملے میں دو طبقے بن گئے آپ کے. ایک ہے وسیلہ بالرجال ہے, رجال کو, انسانوں کو وسیلہ بنا رہے ہیں, وہ غلط ہے. لیکن کس کو؟ وہ بھی ایک حصہ جائز ہے اس کا, ایک حصہ غلط ہے اس کا. رجال کو وسیلہ بنانا بھی جائز ہے, لیکن وہ کہاں جائز ہے اور کہاں ناجائز ہے, یہ علم دین سیکھنے کی ضرورت ہے اس امت کو. یہ امت گمراہ اس لیے ہو رہی ہے کہ صحیح علم حاصل نہیں کر رہی ہے. کچھ ایک طرف کچھ ایک طرف ہو گئے ہیں, دونوں بھی ضدم ضدی اور گتھم گتھی میں الجھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ایک کہتا ہے واسطہ وسیلہ ہے ہی نہیں, ایک کہتا ہے تو کچھ اور ہی بتاتا ہے. اصل کیا ہے؟ دیکھیے, آدمیوں میں سے زندہ بحیات جن کو ابھی عمل کرنے کی مہلت زمین پر باقی ہے, ان میں سے نیک ترین اللہ کے مقرب ترین بندوں کو وسیلے کے طور پر اپنی دعاؤں کے لیے آگے کرنا جائز عمل ہے. سمجھ لو پہلے یہ بات. جو بحیات ہے, آپ کے ساتھ ہے, اور وہ متقی لوگ ہیں, اللہ والے لوگ ہیں, آپ ان کو جانتے ہیں, ان کی زندگی پارسا زندگی ہے, تزکیہ والی زندگی ہے, وہ پاکیزہ نفس لوگ ہیں. تو ایسے لوگوں کو جا کر کے ان سے گزارش کرنا, ان کے توسل سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا, ان کو وسیلہ بنانا اللہ کی بارگاہ میں
کہ آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے، میں آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے آمین کہتا ہوں، بالکل جائز ہے ان کو وسیلہ بنانا اللہ کے سامنے، یہ جائز عمل ہے۔ لیکن جب وہ انتقال کر جائیں تو نام اعمال بند ہو گیا اور وہ برزخ میں پہنچ جائیں تو برزخ میں جانے والوں کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو زمین پر اس وقت عالم حیات میں، عالم دنیا میں موجود ہیں، عالم برزخ کے لوگوں سے ان کا کنسلٹ ختم ہو چکا ہے، ان کا کوئی کنسلٹ ان سے نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کرے کہ مرحومین کی خبروں پہ جا کے ان کو وسیلہ بنائے، جبکہ اللہ نے کہہ دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، جب وہ شہید ہو جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، ان کو مردے مت کہو، وہ زندہ ہیں مگر ان کی زندگی کا شعور تم کو نہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ تم لوگوں کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہارے سے کوئی تعلق نہیں ان کا، وہ الگ دنیا میں اس وقت، الگ برزخ میں ہے، عالم دوسرا ہے، تمہارا عالم دوسرا ہے۔ تم اپنے عالم کے لوگوں سے بات کرو، اس عالم کے لوگوں سے تمہارا کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا ہے، تم ان کو نہیں سنا سکتے۔ قرآن سورۃ الفاتر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں۔ قرآن کہتا ہے، رسول اللہ سے کہتا ہے۔ اب کیا بچ گیا؟ اللہ کی باتوں کو اگر انکار کر کے آپ حماقت کرنا چاہتے ہو تو کرو، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں کے اندر مدفون ہیں۔ آپ کا کام نہیں ہے ان کے پاس سنانے کے لیے قبروں میں بیٹھنا ان کی، آپ ان متقیوں سے دعا کروائیے جو بحیات ہے آپ کے بیچ میں۔ تو صحابہ کا عمل یہی تھا، صحابہ کا عمل خود یہی تھا صحابہ کا۔ آپ تو کہتے ہیں اہل سنت ہیں ہم لوگ، صحابہ کے طریقے پر ہے تو غلط بول رہے ہو آپ۔ اگر صحابہ کے طریقے پر ہے تو آپ مرحومین کی خبر پر نہیں جا سکتے تھے، آپ کیسے گئے؟ کیونکہ صحابہ نے ایسا نہیں کیا عمل، صحابہ اکرام کا عمل موجود ہے، صحیح احادیث میں جو مستند احادیث ہیں موجود ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، دیگر صحابہ اکرام خود بیان کرتے ہیں کہ ہم جب تک رسول اللہ بحیات تھے رسول اللہ کے پاس جاتے تھے، دعا کرواتے تھے۔ رسول اللہ سے صحابہ کا قول ہے، صحابہ کی خبریں ہیں موجود صحیح حدیث کے اندر، رسول اللہ جب تک ہمارے بیچ بحیات بنفس نفیس موجود تھے تو ہم دعاؤں کے لیے، جب بارش نہیں ہوتی تھی ہمارے پاس، سوکھا پڑ جاتا تھا، قحط سالی پڑ جاتی تھی، تو ہم رسول اللہ سے جا کے گزارش کرتے تھے رسول اللہ آپ نماز پڑھا دیجئے پانی کے لیے، بارش کے لیے، اور آپ دعا کیجئے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کرتے، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے، آپ کو وسیلہ بناتے اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ دعا کرتے، بارش ہوتی تھی۔ یہ صحابہ کہہ رہے ہیں بارش ہوتی تھی۔ لیکن جب رسول اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، ہمارے بیچ نہیں رہے، عالم دنیا سے کوچ کر گئے، عالم ابد کو چلے گئے رسول اللہ، تو ہم لوگ ابن عباس کے والد حضرت عباس کے پاس جاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے والد محترم حضرت عباس، یہ کون ہے عباس جانتے ہیں؟ یہ رسول اللہ کے چچا ہے، خاص سگے چچا، حضرت امیر حمزہ شہید سید الشہداء حمزہ کے سگے بھائی ہے۔ کیا رتبہ اس خاندان کا، کوئی معمولی خاندان تھوڑا ہی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اہل بیت ہے، یہ خاندان رسول ہے، یہ خانوادہ ہے رسول اللہ کا، کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ یہ رسول اللہ کے بعد ان کو مقام دیے صحابہ اکرام۔ خود صحابہ کہہ رہے ہیں کہ جب پھر بارش بند ہو گئی، قحط سالی پڑ گئی، تو ہم لوگ عباس کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور جا کے ان سے کہتے تھے کہ ہمارے بزرگ حضرت جب رسول اللہ موجود تھے تو ہم ان سے دعا کرواتے تھے، بارش ہوتی تھی۔ اب رسول اللہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، اب ہمارے بیچ بزرگ رسول اللہ کے چاہنے والوں میں آپ ہیں، تو آپ آگے آئیے، آپ دعا کیجئے، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو وسیلہ بناتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام ان کو وسیلہ بناتے تھے۔ تمہارا عقیدہ اگر صحابہ کا ہوتا تو ضرورت ہی نہیں تھی ان کو عباس کے پاس جانے کی، وہ سیدھا رسول اللہ کی خبر مبارک پہ آ کے کھڑے ہو جاتے اور کہتے رسول اللہ بحیات تھے تو آپ ہی دعا کرتے تھے، اب برزخ میں چلے گئے آپ، تب بھی آپ ہی دعا کیجئے۔ مگر صحابہ نے ایسا نہیں کیا، صحابہ نے کہا رسول اللہ کی وفات کے بعد ہم عباس کے پاس پہنچے، ان سے دعا کروائی، جب وہ دعا کیے تو پھر بارش ہوئی ہمارے پاس۔ تو عقیدہ معلوم ہو گیا مسلمانوں کا اور صحابہ اکرام کا، رسول اللہ کے شاگردوں کا۔ وسیلہ جائز ہے، زندوں کو بنا سکتے ہیں، مرحومین کو بنانا جائز، صحابہ کا عمل ہی نہیں ہے، آپ بناتے ہیں۔ ایک طرف یہ ہے، ایک چیز کلیئر ہو گئی۔ دوسری چیز، رسول اللہ کی دعوت کو وسیلہ بنا کے اللہ خود کہہ رہے ہیں یہاں پر،
مسلمان ذاکرین جو اللہ کے ذکر کرنے والے ہیں، ذاکرین، سورہ آل عمران یاد ہے؟ کوئی پڑھتا ہے یہ آیتوں کو؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ آیتیں پڑھتے ہیں نا، اسی رکوع کے اندر اللہ فرما رہے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ پروردگار ہم نے ایک منادی کو ندا دیتے ہوئے سن لیا. وہ منادی کہہ رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ. کون سا منادی بھائی؟ میرے آقا، آپ کے سردار، میرے اور آپ کے سردار آقا ہمارے، ان کا ذکر ہے. وہ جب ندا لگا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا، ہم ان پر ایمان لائے، دہائی دے رہے ہیں. اللہ کے ذاکرین اللہ کو دہائی دے رہے ہیں. کس بات کی دہائی دے رہے ہیں؟ کہ پروردگار ہم نے اس نبی محمد پر ایمان لا کر کے تیری بات کو قبول کیا ہے. فاغفر لنا ذنوبنا، پس تو ہمارے گناہ کو معاف فرما. کس کے طفیل میں؟ کس کے توسع سے؟ محمد پر ایمان لانے کی وجہ سے، صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی دعوت قبول کرنے کے طفیل میں تو ہم پر رحم کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے. وسیلہ بنا کہ نہیں بنا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رسول اللہ کی دعوت، رسول اللہ کی دعائیں وسیلہ بنی کہ نہیں بنی؟ آج بھی اگر آپ کو دعا کرنی ہو، اگر اپنی دعاؤں کو شرف قبولیت تک پہنچانا چاہتے ہو، تو آپ یہ کہنے لگو اللہ کے سامنے بھائی، اور کہو پروردگار جو ہمارے سردار نے، ہمارے حبیب نے تیری بارگاہ میں ہم امتیوں کے لیے دعائیں کی ہے، ان دعاؤں کے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. یہ وسیلہ جائز وسیلہ ہے. اس طرح سے آپ کو دعائیں کرنی چاہیے، مگر اس کی تعلیم نہیں دیتے وہ لوگ جو سخت بن گئے ہیں، جس کو علم نہیں، جاہل لوگ ہیں، وہ مکمل وسیلے کو نکال کے پھینک دیتے ہیں. یہ وسیلہ بالکل جائز ہے اور درست ہے اور کرنا چاہیے امت کو. اے اللہ تجھے ان دعاؤں کا واسطہ ہے، تیرے حبیب کی دعاؤں کا. تیرے حبیب نے جو دعائیں کی اور تو نے سکھائی. حبیب کو دعائیں کس نے سکھائی؟ کس نے دعائیں سکھائی اپنے حبیب کو؟ ابھی آپ سنیں نا سورہ نجم میں کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ نبی اپنی مرضی سے، خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتا ہے. یہ جو بھی بولتا ہماری وہی ہوتی ہے. تو رسول اللہ کو ایک ایک لفظ کون سکھایا؟ اللہ سکھایا. اور آپ اسی کا واسطہ اس کو دے رہے ہیں، تو دینا چاہیے نا آپ کو. اے اللہ جو تیرے حبیب نے، تیرے محمد نے، تیرے نبی نے، پیغمبر نے جو دعائیں کی تیرے سامنے، تجھے ان دعاؤں کا واسطہ ہے پروردگار، اس کے طفیل میں ہماری دعائیں بھی قبول کر لے، ہم پر بھی رحم کر دے. یہ تو کرنا چاہیے. آپ جانتے نہیں ہیں صحیح تعلیمات کو. ہاں بنفس نفیس خود رسول اللہ کا واسطہ اور وسیلہ، بلکہ کسی بھی انسان کا اللہ کو مجبور کرنا، کسی انسان کے سامنے عاجز کرنا، یہ جائز نہیں ہے. یہ کہنا کہ تیرے حبیب محمد کے یا کسی اور شخص کے، اس کا تجھے واسطہ ہے، اس شخصیت کا تجھے واسطہ ہے، تو اللہ کو کسی ایک شخصیت کے سامنے عاجز کرنے کے مترادف ہے. اللہ کو کسی ایک ہستی کے سامنے مجبور کرنے کے مترادف ہے. یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز عمل ہے. اللہ کہیں عاجز نہیں ہوتا، اللہ کہیں بھی عاجز نہیں ہوتا، کسی ہستی کے سامنے عاجز نہیں ہوتا. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس لیے وہ اس طرح کا وسیلہ پکڑنا ناجائز ہے. ان تعلیمات کو پہلے حاصل کر لو، سمجھو پہلے اسلام کو. تو رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں میں رسول اللہ کے مقام و مرتبے کی. آپ کی اطاعت پر کتنے آپ مجبور ہیں، میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کتنے مجبور ہیں آپ رسول اللہ کی اطاعت کے آگے. اللہ نے کہا اگر تم کو اللہ کی رحمتیں چاہیے، اگر تم اپنے سروں پر اپنے رب کی رحمتیں دیکھنا چاہتے ہو، تو تم کو کیا کرنا پڑے گا؟ سورہ نور پڑھی ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. لعلکم ترحمون. قرآن کہتا ہے لوگوں نماز کو قائم رکھو. یہ پورے جناتوں، پورے انسانوں کے لیے آرڈیننس ہے اللہ کی طرف سے، اور کہہ رہے ہیں نماز قائم رکھو، زکوٰۃ کا نظام باقی رکھو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی، میرے حبیب محمد کی اطاعت کرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ اپنا رحم کرتا رہے.
اگر تم اللہ کی رحمت اپنے اوپر چاہتے ہو تو رسول کی اطاعت تم پر فرض ہے، لازم ہے. اطاعت کرتے رہو گے اللہ کی رحمت تم پر رہے گی. اطاعت چھوڑ دو گے رسول اللہ کی، اللہ کی رحمت تم سے اٹھا لی جائے گی. یہ کنڈیشن ہے، یہ کنڈیشن لگایا گیا آپ کے اوپر. یہ کنڈیشن ہی نہیں بھائی، بہت سخت کنڈیشن بھی ہے. یہ تو ایک نارمل کنڈیشن آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ نارمل بات بول رہے اللہ تعالیٰ، ہے نا. رسول کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو ایک نارمل لگ رہا ہوگا آپ کو. میں بتاؤں آپ کو قرآن کا بہت سخت کنڈیشن، بہت سخت. یہ تو ریکارڈ تو ہو ہی رہا ہے الحمدللہ، آ بھی جائے گا شاید، لیکن آپ لوگ بھی دماغوں میں اور میموری میں نوٹ کر لو، روحوں میں بسا لو. ایک بہت سخت کنڈیشن بتا رہا ہوں آپ کو. سورہ نساء ہے، 65ویں آیت کریمہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد سنو، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجیدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. بہت سخت ہے یہ مقام، جلالی مقام ہے ایک معنوں میں دیکھا جائے تو. کیا فرما رہے ہیں؟ تیرے رب کی قسم ہے محمد، ان میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ میرے حبیب تجھ کو حاکم نہیں مان لیتے. میرے نبی، کوئی بھی جنات، کوئی بھی انسان، پورے جناتوں میں، پورے انسانوں میں کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میرے حبیب تجھے حاکم تسلیم نہیں کریں گے فیما شجر بینہم، اپنے باہمی ہر مسئلے کے اندر. کسی ایک مسئلے میں نہیں، کسی ایک معاملے میں نہیں، زندگی کے پورے اجتماعی ہو، انفرادی ہو، پیدائش سے لے کے موت تک کے مسائل ہوں، اپنے باہمی تمام تر مسائل میں میرے حبیب آپ کو حاکم نہیں مانیں گے، مومن نہیں ہو سکتے ہیں. تمہارے رب کی قسم ہے محمد، مومن نہیں ہو سکتے. اتنا جلال ہے اللہ کا. ثم لا یجیدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، بلکہ یہاں تک فرما رہے بھائی اب تو خیر منانا چاہیے لوگوں کو اپنے ایمان کی. اب یہاں کیا بول رہے ہیں؟ ثم لا یجیدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، بلکہ اے میرے نبی تیرا حکم ان کے سامنے آئے. یہ اختلاف کر رہے تھے آپس میں، اپنے کسی مسئلے میں ان کو اختلاف تھا، وہ اپنے کسی اختلاف میں الجھے ہوئے تھے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے کہ اس میں محمد کا حکم کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور جب ان کو معلوم ہوا، دونوں فریق کو جو لڑ رہے ہیں آپس میں، ان دو حجت کرنے والے فریق کو معلوم ہو گیا کہ اس میں حکم رسول یہ ہے. اب معلوم ہو گیا حکم رسول یہ ہے، تو اب جو جس کے تائید میں آ گیا حکم وہ تو خوش ہو جائے گا، ظاہر بات ہے. ظاہر بات ہے بھائی، ایک گروہ ایک بول رہا ہے، ایک گروہ ایک بول رہا ہے. تو اب جب حکم رسول آیا تو ایک گروہ کے تائید میں آ گیا، ایک گروہ کے خلاف میں آ گیا، اپوزیشن میں آ گیا. تو اب ایک گروہ تو خوشیاں منا رہا ہے جس کے تائید میں آ گیا، تو دوسرا گروہ کیا کرے گا؟ دوسرا گروہ کو کیا ہوگا اندر دل میں؟ ہم لوگ جو بول رہے تھے وہ کیوں نہیں ہوا بھائی؟ رسول اللہ کا حکم تو آ گیا، مگر اس کی تائید میں آ گیا جو ہمارے اپوزیشن میں تھا. ہماری تائید میں کاش آ جاتا. یہ کھٹکا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرج. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرج کہتے ہیں اس کو. حرج ہونا، دل میں ایک حرج پیدا ہونا، ایک کھٹکا ہونا. کاش ہماری تائید میں آ جاتا حکم، یہ اس کے حکم تائید میں کیوں چلے گیا؟ یہ جو بات حرج دل میں پیدا ہوا، کھٹکا جو پیدا ہوا دل میں، کاش میرے حق میں ہوتا. تو اللہ یہاں پر یہ بات کو بھی کوٹ کر لیے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. تیرے فیصلے کے آنے کے بعد ان کے دل میں ایک معمولی کھٹکا بھی اگر پیدا ہو گیا تو بھی ایمان سے نکل گئے، تب بھی ایمان سے ہاتھ دھو لیے یہ لوگ، ختم ان کا ایمان. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، بلکہ اے میرے نبی ان کو سر تسلیم خم کر کے پوری طریقے سے سرنڈر ہونا چاہیے تیرے سامنے، بلکہ ان کو اپنے آپ کو کوسنا چاہیے. کاش میں رسول اللہ کے اس حکم پر ہوتا جو سامنے والا بھائی ہے میرے، میں اس مسئلے میں جو اب تک مخالفت پر تھا اس کی، اور جب حکم آ گیا رسول اللہ کا تو اس کی تائید میں آیا ہے، کاش میں بھی اس کے ساتھ ہوتا، اس کے مخالف نہ ہوتا. یہ آئے تمہارے دل میں تو ایمان ہے. اگر یہ نہ آئے، الٹا یہ آ گئے کہ کاش رسول کا حق، رسول کا حکم میرے برابر ہو جاتا تو تم ایمان سے ہاتھ دھو لیے.
اتنی سخت کنڈیشن اللہ لگائے ہیں. یہ قرآن ہے سورہ نساء, سمجھ رہے ہیں؟ یہ مقام ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا, اتنا باریک ہے اللہ تعالیٰ کا بیان ہے, یہ اتنا باریک. یہ حق مقام میرے نبی محمد کا ہے. تم اگر دل میں حرج بھی پیدا کر لیتے اس کے فیصلے پر, ایمان سے گئے تم. یہ کنڈیشن ہے. اب اپنے ایمان کی خیر بناؤ. اب دیکھو یہ امت کہاں جا رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ دیگچے پکا کے کھلا لیے میلاد النبی کے نام پہ تو محمد رسول اللہ کی محبت کا حق ادا کر رہے ہیں. ہاں, جب تک میرے نبی کا وہ مقام و مرتبہ تمہارے ان رسول اللہ کی عظمت تمہارے دلوں میں نہیں بیٹھی, تم ان کی اتباع کو لازم نہیں پکڑے, مومن نہیں ہو سکتے ہو. لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. رسول اللہ نے کہا, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں یہ. تم میں سے کوئی آدمی بھی, کوئی ایک بھی کہتے, احدکم کہا رسول اللہ نے, احدکم, لا یؤمن احدکم کہا, ایک بھی تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا ہے. خیر مناؤ اپنی, جب تک کہ میں محبوب نہ ہو جاؤں اس کے نزدیک. اچھا, میں محبوب ہو جاؤں سے مراد کیا ہے؟ تو ابو داؤد شریف میں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس میں محبوب نہ ہو جاؤں کو واضح کرتی ہے. جو یہ مسلم شریف میں, بخاری شریف میں جو آئی نا یہ حدیث, لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ, میں جب تک محبوب نہ ہو جاؤں, تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کو کیسے سمجھیں گے آپ؟ تو ابو داؤد شریف میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ہی الفاظ موجود ہیں, تم میں سے کوئی ایک بھی, لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ, میں نہیں کہا وہاں پر, وہاں کہا کہ میری شریعت. ابو داؤد میں جو لفظ الفاظ آئے ہیں وہاں کہا, کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے نزدیک میری لائی ہوئی شریعت محبوب نہ ہو جائے, اس کے باپ سے, اس کے بیٹے سے, اور تب سب لوگوں سے زیادہ. تو رسول اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ میں محبوب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ میری شریعت محبوب ہو جائے. میری شریعت کو چھوڑ کے میں محبوب کیسے رہوں گا کسی کے پاس؟ جی, ویسے محبوب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے ہی. کیا ابو لہب دشمن تھا کیا رسول اللہ کا؟ کیا ابو لہب ازلی دشمن تھا رسول اللہ کا؟ پیدائشی دشمن تھا رسول اللہ کا؟ کون بولتا ہے بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی خبر سن کے خوشی سے پاگل ہو گیا تھا ابو لہب. لونڈی آئی تھی اس کی اور بول کے خبر دی تھی کہ تمہارے بھاوج آمنہ کی جزگی ہو گئی ہے, تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کو بیٹا ہوا ہے. تو یہی ابو لہب خوشی کے مارے اس کو بولتا ہے, تو اس خوشی کے واسطے آزاد کر دیا میں تیرے کو, تو ایسی خوشی کی خبر سنائی, مجھے بھتیجا ہوا تو میں تجھے آزاد کر دیا, اس سے بڑی کیا تجھے کوئی انعام دوں میں؟ بولا, اتنا خوش ہو گیا تھا وہ. تو ذات سے محبت تو بہت تھی اس کو, پھر کیوں دشمن بن گیا وہ؟ رسول اللہ کی شریعت سے دشمنی تھی. تب تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کوسا ہے. اللہ نے کہا, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. شریعت کو چھوڑا تو برباد ہو گیا. سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ کیا ابو طالب کے بارے میں آپ کو شک ہے؟ رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے تھے ابو طالب؟ یہ تو شریعت, انہوں نے تو شریعت کا بھی انکار, شریعت سے دشمنی بھی نہیں کرے رسول اللہ کی. ہاں, صرف ایمان نہیں لائے, یہ تو شریعت سے دشمنی کیا ابو لہب, شروع بھی نہیں, کوسا کٹ پھٹا کاٹا رسول اللہ کو, یہ اس کی بیوی اور یہ دونوں مل کے. لیکن یہ ابو طالب تو دشمنی بھی نہیں کرے بھائی. دشمنی کرے کیا؟ تاعمر نہیں کرے, مرنے تک نہیں کرے. رسول اللہ اپنی دعوت کا کام کرے تو ساتھ دے رہے ان کا باضابطہ. ابو طالب کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے تڑپ رہے, پورا خاندان تڑپ رہا تھا, ابو طالب بھی تڑپ تڑپ کے مر گئے اس میں بھتیجے کے لیے. دین نہیں قبول کرے, صرف دشمنی بھی نہیں کرے تو قبول بھی نہیں کرے, تو قبول نہیں کرنے کی سزا ملی ان کو. رسول اللہ کی شریعت کو قبول نہیں کرنے کی سزا ملی اللہ کے پاس. معلوم ہے آپ کو؟ رسول اللہ تڑپ رہے ہیں اپنے چچا کے لیے, ابو طالب کے لیے, اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا چچا, اللہ میرا چچا, میرا چچا. محبت کے ہمارے بے چین ہو رہے. رسول اللہ کہتے ہیں اللہ مر رہا ہے, دم نکل جائے گا, توفیق دے دے, ہدایت دے دے, میرا چچا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وحی نازل ہو رہی ہے,
انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ فرما رہے محمد سے اپنے حبیب سے, میرے حبیب تو بہت محبت کرتا ہے تیرے چچا سے, مگر میرے حبیب تو جس سے محبت کرتا ہے تیرے اختیار میں ہدایت نہیں ہے کہ تو اس کو ہدایت دے دے. تیری محبت اپنی جگہ ہے مگر ہدایت دینا تیرے اختیار میں بھی نہیں میرے حبیب. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ, اللہ جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے. اب بتائیے, اور رسول اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میرے چچا ایمان کے بغیر چلے گئے اس دنیا سے, اور ان کو اللہ تعالی جہنم کی کم سے کم سزا دے گا میری محبت کی وجہ سے. اور وہ کم سزا کیا ہوگی؟ رسول اللہ فرما رہے وہ کم سزا کیا ہوگی جانتے ہیں؟ وہ کم تر سزا یہ ہوگی کہ ان کے پیروں میں آگ کے جوتے اللہ تعالیٰ پہنا دے گا, جس سے ان کا بھیجا پگھل کے ناک سے اور پیچھے کے راستے سے نکلتا رہے گا, اور یہی عذاب ان پر لگاتار جاری رہے گا, اور یہ جہنم کا سب سے ہلکا اور کم تر عذاب. سزا تو بھگتے نا, شریعت محبت تو کر رہے ہیں لیکن شریعت قبول نہیں کیے, اور آپ برخوردار سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے عشق رسول کے نعرے لگا کر کے نجات پا لیں گے اتباع کے بغیر, اطاعت کے بغیر رسول اللہ کی. ممکن نہیں ہے بھائی, ممکن نہیں ہے. اپنے آپ کی اصلاح کر لو. میری دعا ہے کہ اللہ کہنے والا سب سے بڑا محتاج ہے, اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے, تجھے تیرے نبی کی دعاؤں کا واسطہ ہے, ان دعاؤں کے صدقے میں, تیری شریعت تیری رحمت کے صدقے طفیل میں پروردگار مجھ پر بھی رحم کر, اور ہم سب سننے والوں پر رحم فرما. پروردگار ہم سب تیرے در کے محتاج ہیں, ہماری احتیاج پوری فرما, اپنے در سے ہم کو نیک توفیق عطا فرما دے. اسلام پر زندہ رکھ, اسلام پر ہماری موت عطا فرما, ہم کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھ, ایمان پر ہماری موت نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.